اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے ارادے میں ناکام کرتے ہیں اپنے تعارف کے لیے، تاکہ انہیں یاد رکھیں، انہیں ہر وقت یہ بات معلوم رہے کہ سارے اسباب اور ساری شکلیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، وہ جو چاہیں گے وہ کریں گے، وہ جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ اس لیے قرآن نے وما تشاؤون میں ملائکہ کیا کتنا لگا غیر ہے، اللہ کے سارے غیر کی چاہت کا انکار کر دیا ہے اللہ کی چاہت کے مقابلے میں۔ وما تشاؤون میں سارے اللہ کے غیر کی چاہت کا انکار ہے۔ آپ غور کیجیے، سلیمان علیہ السلام اللہ نے کیا قوت دی ہے، کیا اختیار دیا ہے، کیا حکومت دی ہے، پانی پر، ہوا پر، پرندوں پر، شیاطین پر، جنات پر، سمندروں پر، سب پر حکومت ہے، سب پر حکومت ہے۔ ایک پرندے کی مجال نہیں ہے سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ادھر ادھر ہو جائے، سب پر حکومت ہے۔ لیکن انسان دیکھتا ہے کہ یہ میری دکان ہے، اس سے نفع کی امید ہے، یہ میرا کھیت ہے، اس سے امید ہے، اور یہ میری بیوی ہے، اس سے مجھے اولاد کی امید ہے۔ سنیے، آپ توجہ سے سنیے، اور امید اللہ اکبر کے ساتھ فرمایا کہ مجھے اپنی اولاد میں سے، مجھے اپنی اولاد سے اللہ کے راستے کے 100 گھڑ سوار مجاہد مجھے تیار کر دیں، اپنی اولاد سے۔ نیت بہت اچھی ہے، اسباب بہت کامل اسباب ہیں، عورتیں بیویاں 100 بیویاں ہیں، اعلیٰ نسل کی ہیں، صحت یاب، اور نیت بہت اچھی ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ جس کام کے کرنے میں اچھی نیت ہو اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہی ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے، یہاں سلیمان علیہ السلام کی نیت اس اولاد سے عہدے دار، مالدار، تاجر تیار کرنا نہیں ہے، ان عورتوں سے سلیمان کی نیت اللہ کے راستے کے 100 گھڑ سوار مجاہد تیار کرنے، یہ نیت ہے کہ میں ارادہ ہی ہے۔ فرشتے نے اشارہ کیا کہ آپ نے ارادہ تو بہت اچھا کیا ہے، مگر انشاءاللہ کہہ رہی، ان کو انشاءاللہ کہنا یاد نہیں تھا، انشاءاللہ کہنا یاد نہیں رہا۔ انہوں نے 100 بیویوں سے صحبت کی، 100 میں سے 99 بیویوں کا حمل نہیں ٹھہرا۔ اللہ تعالیٰ ایسے نبی کو ان کے ایسے خیر کے ارادے میں اپنے تعارف کے لیے ناکام کر رہے ہیں۔ سنیے تو صحیح، آپ نبی کو ان کے خیر کے ارادے میں، ان کے خیر کے ارادے میں نبی کو ناکام کر رہے ہیں، تاکہ یہ جان لیں کرنے والی ذات اللہ۔ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو اپنے تعارف کے لیے ناکام کر رہے ہیں، تو ہم اتنی چھوٹی چھوٹی حکومتوں کو اور ان سے اپنے مسائل کے حل کے لیے کیسے امید کر لیتے ہیں؟ سوچیے تو صحیح، ہم چھوٹی چھوٹی شکلوں سے اللہ سے رخ پھیر کر کیسے امید کر لیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت سلیمان علیہ السلام جیسے نبی کو ان کے خیر کے ارادے میں ناکام کر رہے بتانے کے لیے معاملہ ہمارے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ ایک رات میں 100 صحبت کی، 100 میں سے ایک کو حمل ٹھہرا ہے، وہ بھی اللہ نے حمل ضائع کرانے کے لیے ٹھہرایا تھا، تاکہ ہم بتائیں کہ اگر تم حمل تک کامیاب ہو جاتے ہو تو پھر اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ بچہ صحیح سالی پیدا ہوگا، ہم جب چاہیں گے حمل کو ضائع کر دیں گے۔ ساری دنیا کی ماؤں کے رحم ہر آن ہر لمحہ اللہ کے علم میں ہے، اس کے قبضے میں۔ قرآن کی آیت کا میں نے مفہوم عرض کیا ہے، وما تغیض الارحام وما تزداد۔ آپ غور کیجیے، یہاں نبی ہیں، سب یہ صحبت کی ہے، 100 میں سے 99 کو حمل نہیں ٹھہرا۔ سمجھ گئے سلیمان علیہ السلام؟ آپ نے فرمایا، حدیث میں صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا اگر میرا بھائی سلیمان اگر انشاءاللہ ایک مرتبہ کہہ دیتا تو ساری بیویوں سے بچے پیدا ہوتے اور مجاہد پیدا ہوتے، سارے بیٹے پیدا ہوتے، سب اللہ کے راستے کے مجاہد بنتے، مگر انہوں نے ارادہ تو کر لیا، اپنے ارادے کو ہمارے ارادے پر موقوف نہیں کیا۔ بس یہ ہمارا آپ کا مرض ہے
جس نے ہمیں اللہ کے غیر کی طرف جھکایا ہوا ہے۔ حکومت سے امید ہے، آپ قوانین قبول کر لیں گے حکومتوں کے، کیونکہ آپ کو حکومت سے امید ہے۔ آپ حکومت کے قانون پر اپنے فرائض بھی چھوڑ دیں گے، دین بھی چھوڑ دیں گے، سنتیں بھی چھوڑ دیں گے، تو قانون میں کیا کر سکتا؟ اس لیے کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جس شکل سے متاثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شکل کو مسلط کر دیتے ہیں، اور بندہ جس شکل سے امید کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے بہت بنیادی بات ہے میرے دوستوں عزیزوں، سب سے پہلا کام یہ تھا کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو ہم دعوت میں لاتے ہیں۔ روزانہ ہر مسلمان روزانہ یہ طے کرتا ہے کہ مجھے اپنے ایمان کی تجدید کے لیے وقت خالی کرنا ہے۔ کبار صحابہ کا معمول تھا کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کے لیے صحابہ سے کہتے ہیں آؤ بیٹھو میرے پر ایمان لے آئے، آؤ بیٹھو میرے پر ایمان لے آئے۔ یہ ایک دوسرے کو دعوت دے کر ایمان کے حلقوں میں اس لیے جمع کرتے تھے تاکہ اللہ کے تذکروں سے اللہ کا دل میں تاثر پیدا کرے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ جو بے دینی ہے اس بے دینی کا اصل سبب اللہ کے غیر کا تاثر ہے، اس لیے کہ انسان مسلمان کی بے دینی کے دو ہی سبب ہو سکتے ہیں، یا تو غیروں سے محبت ہے یا غیروں کا دل میں خوف اور ان کا تاثر ہے۔ یہ دو وجہ ہیں اصل میں مسلمان کی بے دینی کی، دو وجہ ہیں، یا غیروں سے محبت ہے یا غیروں کا دل میں تاثر ہے، اور دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں، دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کر دیا ہے کہ جو کائنات میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہمارا تجربہ اس دوا کا ہے، ہمارا تجربہ عورت سے بچے کا ہے، ہمارا تجربہ، یہ جو تجربات ہیں میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ بارش ہوتی ہے، ماہر موسمیات کہتے ہیں بارش ہو گئی، یہ کہتا ہے جی بارش ہو گئی۔ اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے کہ بارش کے ہونے کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، جی اس کا تصور بھی نہیں اس کو، اور یہ صاف کہہ دیتا ہے ہمیں امید ہے کہ بارش ہوگی، اس لیے کہ ماہر موسمیات کہہ رہے ہیں بارش ہوگی۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، ایک حقیقت ہے۔ ہم حج میں تھے، حج سے پہلے کچھ دن پہلے، شاید غالباً کچھ خبر پہلے، اعلان ہو گیا کہ بڑا خطرناک طوفان آنے والے، جس میں جانی مالی نقصان کا اندیشہ ہے۔ ایک صاحب نے خبر دی، ہم نے پوچھا کہ یہ خبر کہاں کی ہے، کہ یہ تو بڑا معتبر اخبار ہے، اس معتبر اخبار کی یہ خبر ہے۔ جی ہاں، معتبر اخبار۔ ہمیں لوگوں پر تعجب ہوتا ہے کہ لوگ جس یقین کے ساتھ اخبار پڑھتے ہیں اس یقین سے قرآن نہیں پڑھتے۔ اخبار جھوٹے اخبار سمجھ کے پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن وہ سچا اخبار ہے جس نے قیامت تک ہونے والے سارے واقعات کو بیان کیا ہے، اور کوئی واقعہ آج تک اور آج کے بعد بھی کوئی واقعہ قرآن کے خلاف نہیں ہو۔ سچا قرآن ہے۔ ہماری بات توجہ سنی، اخبار کی خبر ہے بارش ہوگی، طوفان آئے گا اور سیلاب کا آنے کا کیا آنے کی خبر ہے۔ میں نے کہا کہاں کی خبر ہے کہ اخبار کی خبر ہے؟ میں نے کہا اس اخبار میں تلاش کرو کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت کس دن قائم ہوگی؟ تو ساتھ کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو ہمارا ایمان ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو، نبی کو نہیں معلوم تو قیامت کب قائم ہوگی۔ چلیے اور کسے معلوم ہوگا؟ یہ تو کسی کو بھی نہیں معلوم قیامت کب قائم ہوگی۔ میں نے کہا جب قرآن میں دونوں باتیں ساتھ لکھی ہوئی ہیں، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث، جب قرآن میں دونوں چیزیں ساتھ لکھی ہوئی ہیں کہ اللہ کے غیر کو نہیں معلوم قیامت کب قائم ہوگی، اس کے غیر کو نہیں معلوم کہ بارش کب برسے گی، تو آپ کیوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ بارش ہوگی؟ حج پورا نمٹ گیا،
لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، ایک قطرہ پانی کا نہیں برسا، ایک قطرہ. لیکن اس خبر کے تاثر سے بعض لوگوں نے کہا بھائی اس سال حج نہ کرو، طوفان آ رہا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس بات، اسباب جس کو ہمارے تجربے میں آ گئے ہیں، وہ اسباب جو ہمارے تجربے میں آ گئے ہیں، ہمیں ان اسباب نے اللہ سے بدگمان کیا ہوا ہے. ہمیں اسباب نے اللہ سے بدگمان کیا. مسلمان اسباب کے استعمال سے اللہ سے بدگمان ہو گیا. میں بہت ہم بات کر رہا ہوں، کیسے بھی حالات ہوں، کیسے بھی حالات ہو، کیسی بیماری ہو، کیسی بھی حالات ہو، آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، مجھے اللہ کے ذات سے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اللہ حالات بگاڑتے اسی لیے ہیں کہ میں دیکھوں ان بگڑے ہوئے حالات میں میرے بندے کا میرے ساتھ کیا گمان ہے. میں بندے گمان کے ساتھ ہوں. اگر اللہ تعالیٰ حالات خراب نہ کریں تو بندے کے گمان کے امتحان کیسے ہوگا؟ ضرور میں بہت کام کی بات کیا. اگر بندہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے خلاف نہیں کریں گے. آپ غور کر لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کا گمان تھا کہ اللہ مجھے بچائیں گے. اس گمان نے آپ کو ٹھنڈا کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام تو بہرحال ایک نبی ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس سے آگے جائیے آپ. صحابی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گمان یہ تھا کہ نہیں، اللہ میرا مکان نہیں جلائیں گے. اللہ نے لگی ہوئی آگ کے باوجود مکان کا کوئی نقصان نہیں ہونے دیا. اس زمانے کے چھپر کے مکان ہوتے تھے، اس زمانے میں کچے مکانات ہوتے تھے. اس چھپر کا مکان نہیں جلا، آگ لگی، مکان نہیں جلا. ہمیں اللہ کے ساتھ سمجھ اللہ ہمارا مکان نہیں جلائیں گے. اللہ کا یہ فرمانا میں بندے گمان کے ساتھ ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ جو گمان کرے گا میں اس وہ کروں گا، چاہے حالات کیسے بھی. لیکن جو لوگ اسباب کی دنیا میں رہ کر اللہ کو نہیں بولتے وہ اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں. میں اس کی ایک مثال کر رہا تھا. لوگ کہتے ہیں یہ والا جو بخار ہے، یہ والا بخار تو ایسا بخار ہے کہ اس میں تو آدمی بچتا نہیں ہے. ڈاکٹر بھی یہ کہہ دے گا کہ جی بس ٹھیک ہے علاج کر لو، لیکن اس بخار میں آدمی بچتا نہیں. کوئی سن بھی لیتا ہے تو بخار کی خبر سن کے نازلہ پڑتا ہے کہ یہ وہ والا بخار ہے کہ اس میں آدمی بچے گا نہیں. سنیے آپ، ایک صحابی کو بخار ہو گیا. ایک صحابی کو بخار ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے. لا باسر قبول، فرمایا گھبراؤ مت، یہ تو بخار تمہیں ٹھیک ہو جاؤ گے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اور یہ بخار تو تمہیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آیا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ انسان جب کسی بیماری کا یا کسی دوا کا تجربہ کر لیتا ہے تو یہ تجربہ اس کو اللہ سے بدگمان کر دیتا ہے. اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں یہ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ وہ والا بخار نہیں ہے جو ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ بخار تو مجھے قبرستان لے جا کر چھوڑے گا. یہ بدگمانی کا جملہ ہے، اس کا تجربہ ہے یہ والا بخار ایسا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا فنعم اذن، پھر تو تمہارے لیے موت ہی مناسب ہے. یہ آپ نے جواب دیا کہ تم اللہ سے بدگمان ہو گئے نا، تم اللہ سے بدگمان ہو گئے ہو، اب تمہارے لیے موت ہی مناسب ہے. یہ پڑھی آپ روایت. تو میں کہہ رہا تھا کہ کوئی کہہ دے گا بارش ہوگی، حدیبیہ راتیں بارش ہوئی، حدیبیہ کی راتیں بارش ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس بارش کو وجہ سے تم میں سے بعض کافر ہو جاؤ گے، بعض مومن رہ جائیں گے. صحابہ دہل گئے سن کے کہ یا رسول اللہ، ہم تو کفر سے نکل کے اسلام میں آئے، ہم دوبارہ کفر میں کیسے چلے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جو یہ کہے گا کہ بارش اللہ کے امر سے ہوئی ہے وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے. جو کہے گا بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ ہے مثال. یہ ہے مثال لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے. جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا، جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا، جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا. میں کہتا ہوں یہ اللہ کو نعوذ باللہ یہ کہنا کہ اللہ بنا کر فارغ ہو گئے ہیں، اب کائنات سے چل رہی ہے، یہی دہریت اسی طرح زمانے کو زمانہ چلا رہا ہے. دہریت اسی کو کہتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے کہ وہ اپنا روزانہ کا معمول بنا لے اس کو، اللہ کی توحید کو بیان کرنے کا. ورنہ میں صاف بات کرتا ہوں کہ غیروں کا دل میں تعصب ایسا بیٹھے گا،
کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے بھی رخ پھیر لے گا، کیونکہ حالات اس کو حکم سے روک دیں گے، اس کو حالات حکم سے روک دیں گے۔ میرے دوستوں عزیزوں، یہ ہے سب سے بنیادی بات۔ اللہ کے غیر کے تاثر سے اللہ کے احکام ضائع ہوتے ہیں۔ حکام یہ کہہ رہے ہیں، قانون یہ کہہ رہا ہے، رشتہ دار یہ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اتنا ایمان سیکھنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے جتنا ایمان اس کو حرام سے روک دے۔ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اخلاص ہے۔ آپ نے فرمایا نا کہ کلمہ لا الہ الا اخلاص سے کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا اس کے اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے اخلاص یہ ہے، اے مومن کو حرام سے روک دے، مومن کو حرام سے روک دے۔ اب سے میں کہا کرتا ہوں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کو پیش کرے حدیث پر، قرآن پر، کہ قرآن حدیث نے ایمان کسے کہا گیا ہے۔ کسی صحابی نے سوال کیا کہ رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے تو جان لے کہ تو مومن ہے۔ اس لیے ایمان کی اپنی علامتیں ہیں، جیسے نفاق کی علامتیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، خیانت کرنا، جس طرح یہ نفاق کی بیماریاں ہیں اور بیماری بدن پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے ایک آدمی کے بدن پر دانے ہو گئے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کے خون میں فساد ہے، یہ دانے ہو رہے ہیں، بدن پر دانے ظاہر ہو گئے ہیں، یہ خون کا فساد ہے۔ کوئی بھی چیز انسان کے جسم میں ہوتی ہے وہ باہر ظاہر ہو جاتی ہے، اندر تھوڑا ہو رہا ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ نفاق اندر کی بیماریاں ہوتی ہیں جو ظاہر ہو جاتی ہیں، ایسے ہی مومن کے اندر سے ایمان کی علامتیں اس کے اعمال سے ایمان کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو میرا ایمان کی علامت یہ ہے کہ مومن کو نیک بات سے خوشی ہو اور گناہ سے غم ہو، یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں غور کر لے، گناہ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں جا کر کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور خوش ہو کر بتاتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی شخص کسی گناہ کے کرنے کی کوشش کرے، اگر کوئی شخص کسی گناہ کے کرنے کی کوشش کرے اور اس میں وہ ناکام ہو جائے، وہ نہ کر سکے، کوشش کرے لیکن گناہ میں کامیاب نہ ہو سکے، اس کو اس ناکامی پر اگر ذرہ برابر اس بات کا خیال آ گیا، یہ دل میں یہ خیال آیا کہ ہاں یہ کام رہ گیا ہو جاتا، تو فرمایا اس خیال کا دل میں آنا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جس کی کوشش میں یہ ناکام ہوا۔ جس کی کوشش میں ناکام ہوا ہے، اس ناکامی کا جو غم ہے یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا تھا۔ اور اگر گناہ کرتے ہوئے دروازہ ہل جائے، گھر میں کوئی آہٹ ہو جائے، کوئی برتن مل جائے، ہلکی سی آواز کسی آدمی کے گناہ کرتے ہوئے ہلکی سی آواز کان میں پڑ جائے گھر کے اندر، اور یہ خیال آئے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، تو میں کسی کے دیکھنے کا خیال آنا یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو وہ کرنا۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، قرآن میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو تقوی کا کلمہ فرمایا ہے کہ تقوی کا کلمہ، یہ تقوی کا کلمہ ہے، اور تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں۔ لوگ گناہ کرتے ہیں، مخلوق سے ڈرتے ہیں، مخلوق سے ڈرنا تقوی نہیں ہے، خالق سے ڈرنا تقوی ہے۔ تقوی کہتے ہی سے کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں یہ اللہ تعالی سے یہ دل میں خوف رکھے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ غور کریں، ایک کافرہ عورت زلیخا یوسف علیہ السلام کو گناہ پر آمادہ کیا۔ گناہ کے وقت اسے خیال آیا کہ میرا یہ لکڑی کا بت ہے، مجھے دیکھ رہا، مجھے شرم آ رہی ہے اس کے سامنے گناہ کرنے میں شرم آ رہی ہے مجھے لکڑی کے بت کے سامنے۔ اس نے اپنے لکڑی کے بنائے ہوئے بت سے شرما کر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ سوچیے آپ،
ایک کافرہ عورت اگر لکڑی کے بت سے شرما رہی ہے گناہ کرنے میں تو پھر آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ ایک ایمان والے کو اللہ سے کتنا شرمانا چاہیے گناہ کرنے میں۔ اس لیے فرمایا کہ تقویٰ یہ تو ایمان کی علامت ہے، اور تقویٰ مومن کی شان ہے۔ تقویٰ ایمان کی علامت ہے، تقویٰ مومن کی شان ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس تقوی پر اللہ نے بہت وعدے کیے، بڑے وعدے کیے اس تقوی پر۔ جو لوگ اپنے کاروبار اور اپنے مسائل میں پریشان ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان تقوی اختیار نہیں کرتا۔ جس لائن میں تقوی نہیں ہوگا اس لائن کی خیر حاصل نہیں ہوگی۔ تجارت میں تقوی ہے، معاشرے میں تقوی، ہر لائن کے تقوی سے کہ اس سے اللہ رب العزت اپنے وعدے کو پورا فرمائیں گے۔ تقوی پر 5 وعدے اللہ تقوی پر کیے ہیں، 5 وعدے تقوی پر کیے ہیں۔ سب سے پہلا وعدہ کیا ہے کہ جب بھی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، وہ اپنے بندے کی کوشش کو دیکھنے کے لیے اس کے کام میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے، اس کے کام میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے۔ 3 آدمی تھے، سفر میں تھے، اچانک بارش ہو گئی تو وہ ایک غار میں داخل ہو گئے، اس خیال سے کہ بارش رک جائے گی تو پھر چلیں گے۔ غار میں داخل ہے بارش سے رکنے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے۔ اللہ نے ان کا امتحان لیا کہ میں دیکھتا تو ہوں کہ اگر میں ان کو کسی مصیبت میں یا کسی مشکل میں ڈال دوں اس وقت تو یہ کیا کرتا ہے۔ میں آپ سے بہت کام کی بات کر رہا ہوں، تاجر ہے، اللہ تعالیٰ تجارت میں نقصان لے آتے ہیں، اللہ تجارت میں نقصان لے آتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ میرا بندہ اس وقت تجارت کے نقصان کو حرام راستے سے دور کرتا ہے یا یہ صبر کر کے حلال راستے اختیار کرتا ہے۔ تجارت میں نقصان ہو گیا، تجارت میں نقصان ہو گیا، اس بے وقوف آدمی نے اس نقصان کو دور کرنے کے لیے سودیہ قرضہ لے لیا۔ سوچیے اس کا خیال یہ ہے کہ اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ یہ ہے، جبکہ آپ یاد کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سودی کاروبار کرنے والا اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ آپ کا پڑوسی کوئی آپ کا دشمن ہو، آپ کی اس سے لڑائی چل رہی ہو، آپ اسے نمک مانگ سکتے ہیں؟ آپ کی عزت اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ آپ اپنے پڑوسی دشمن سے نمک مانگ سکیں۔ آپ اللہ سے جنگ کریں سودی کاروبار کر کے اور اللہ سے دعائیں کریں۔ سوچیے آپ اللہ سے جنگ کریں اور دعا کریں۔ سود کا ایک لقمہ صرف سود کا، پورا کاروبار نہیں، پورا کھانا نہیں، ایک لقمہ سود کا وہ 70 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا ہے۔ اب حالت یہ ہے جی سود پر گاڑی ہے، سود پر ٹرک ہے، سود پر سارا نظام چل رہا ہے۔ اللہ بارشیں روک دیں تو دعا کرا دیں۔ میں اس کرنا چاہتا ہوں کہ سودی کاروبار کرنے والا اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر چھوٹا سا امتحان لاتے ہیں، ہم تمہیں آزمائیں گے، تھوڑی سی بھوک لا کر، تھوڑا سا نقصان لا کر، تھوڑا سا خوف لائیں گے، ہلکا سا خوف، اور تم اس خوف کی وجہ سے یا تھوڑی سی بھوک کی وجہ سے ہمارا حکم چھوڑ دو گے تو پھر تمہارے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اور اگر تم اس میں جمے رہے حکم پر تو پھر ہم جمنے والوں کو برکتوں کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے امتحان کے لیے اچانک کوئی حال لے آتے پریشانی کی،
دیکھنا چاہتے ہیں اس پریشانی سے نکلنے کے لیے یہ کیا راستہ ہے، یہ کیا راستے اختیار کرتا ہے، یہ راستے کیا راستے اختیار کرتا ہے پریشانی سے نکلنے کے لیے. اگر حرام راستے اختیار کرے گا یہ تو آپ اس کی پریشانی کو اور بڑھا دیں گے، اور اگر اس نے صبر کیا اور حلال راستے اختیار کیا تو ہم اس کے لیے ہمیشہ کے برکتوں کے راستے کھولتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بہت آدمی غارے میں پھنسے، اللہ نے ایک چٹان سرکا کر راستہ بند کر دیا، اور ایسا بند کر دیا کہ یہاں سوائے موت کے کچھ نظر نہیں آتا کہ موت کے علاوہ کوئی راستہ ہے. تینوں سر جوڑ کر بیٹھے اور تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کریں، اللہ کے سامنے عمل پیش کریں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کسی عذاب سے یا کسی ابتلا سے یا کسی پریشانی سے نکلنے کے لیے اسباب ذریعہ نہیں ہے، اسباب ذریعہ نہیں ہے. لوگ اللہ سے اسباب مانگتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اسباب کا محتاج بندہ ہے، اللہ نہیں ہے. اسباب کا محتاج بندہ ہے، اللہ نہیں ہے. اللہ سے اسباب مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو اسباب کا محتاج سمجھتے ہیں. اللہ سے اسباب نہیں مانگے جاتے، اللہ سے حاجت مانگے، اللہ تو میری حاجت پوری کر دے، تو جس طرح کرے تو جان، تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس سے چاہے کر میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جو اسباب اختیار کرتے ہیں بندے کے لیے وہ اپنی ضرورت کے لیے نہیں کرتے، وہ بندے کے امتحان کے لیے کرتے ہیں کہ ہم ایک سبب سے کام بنائیں گے، ان کا پھر ہم دیکھیں گے کہ دوبارہ یہ تکلیف آتی ہے تو یہ ہماری طرف آتا ہے، سب کی طرف جاتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مبتلا کیا اور خدا کا راستہ بند کر دیا. ان میں سے ہر ایک نے عمل پیش کیا. ایک نے جو میں کہنا چاہتا تھا کہ تقوی پر اللہ تعالیٰ راستے کیسے کھولتے ہیں، ایک نے عمل پیش کیا، اے اللہ میری چچا کی لڑکی تھی، میں اس کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرتا تھا، وہ مجھے اس سے انتہائی محبت تھی، مگر وہ مجھے اس کا موقع نہیں دیتی. اس پر حالات آ گئے، تنگی آ گئی، فقر آ گیا. اس نے آ کر مجھ سے سوال کیا مال کا. میں نے کہا میں تجھے مال دوں گا 300 شرفیہ سونے کی، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر. اس کی تنگی فاقے نے اس کو اس بنا پر آمادہ کر دیا. اس وہ مجبور ہو گئی اور اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا. کہتا ہے اے اللہ میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا برے ارادے سے، مگر میں نے صرف تیرے خوف سے یہ کام نہیں کیا. اے اللہ کہ میں نے اس وقت میں نے تقوی اختیار کیا ہے اور یہ حرام کام میں نے نہیں کیا صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے چڑھا رہا. سوچیے آپ، اس آدمی کے کہنے پر یہ چٹان سرک گئی. میں نے عرض کیا کہ بات اصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مختلف حالات میں اور مختلف مشکلات میں ڈالتے اس لیے ہیں تاکہ یہ دیکھیں کہ میرا بندہ مجھے کیا پیش کرتا ہے، میرا بندہ مجھے کیا پیش کرتا ہے. اس لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا کہ اصل بنیادی بات یہ ہے کہ جب بندہ اپنے اللہ کے درمیان شکلوں کا ذریعہ بنا لیتا ہے تو پھر یہ ساری سزائیں شکلوں پر لگا دیتا ہے، اور جب یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا جو راستہ ہے وہ اس کے احکام ہے، تو پھر یہ اپنے اسباب کو پیچھے کرتا ہے اور احکام کو آگے رکھتا ہے. ہماری ایسا فرماتے تھے اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. جن کے دلوں میں یقین کائنات کا ہوتا ہے وہ عمل کو پیچھے کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں اور سب کو مقدم کر دیتے ہیں. اللہ پھر ان کے اسباب میں ناکامیاں لاتے ہیں، یہ ناکامیاں ان کو اور ناکامی کی طرف لے جاتی ہیں. اس لیے میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، جس میں سب سے بنیادی علامت یہ ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کے بغیر استقامت نہیں ہوتی. ایمان کے بغیر مومن کو اللہ کے احکام پر استقامت نہیں. ایمان کے بغیر استقامت کسے کہتے ہیں؟
استقامت کہتے ہیں حالات کے مقابلے میں حکم پر جمنا. حالات کے مقابلے میں حکم پر جمنے کو استقامت کہتے ہیں. اسی لیے میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام پر ثابت قدم رہیں گے. اس لیے کہ دین تو استقامت کا نام ہے نا. آدمی تھوڑا سا دین اختیار کر لے، ورنہ تو حالت یہ منافقین کا مزاج یہ تھا کہ وہ حالات کو دیکھ کر دین پر چلتے تھے. ایسی استقامت تو منافقین کو بھی تھی. استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے. استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو. اس لیے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے پورے دین پر چلنے کو استقامت کا وان اعبدونی ھذا الصراط المستقیم، کہ تم میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ. استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو. استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو. ہمارا دین ناقص ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ دیکھ ہم نے دین کو حالات کے تابع کر دیا ہے. حالات بدلیں گے دین بدل جائے. ہم نے دین کو حالات کے تابع کیا ہوا ہے. جب حالات بدلیں گے دین بدل جائے گا. ہمیں چاہیے کہ دین کو حکم کے تابع کریں. دین کو حکم کے تابع کریں کہ ہمارا دین اللہ کے حکم کے تابع ہے. ہمارا دین اللہ کے حکم کے تابع ہے. جن کا دین حکم کے تابع ہوگا ان کا دین کامل ہوگا. جن کا دین حالات کے تابع ہوگا تو جیسے حالات بدلیں گے ان کا دین بدل جائے گا. جیسے حالات بدلیں گے ان کا دین بدلتا چلا جائے گا. میرے دوستوں عزیزو، اس لیے ہمیں اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی ہے، صفات ایمانیہ. یہ صفات پیدا کرنی ہے، صفات ایمانیہ. اور یہ صفات ایسی ہیں کہ ان صفات کو ظاہر کیا جائے گا سنتوں کے اہتمام سے. ایک جماعت آپ ساتھ خدمت میں حاضر ہو، 7 آدمی کی جماعت تھی. 7 آدمیوں کی جماعت آپ خدمت میں حاضر ہوئی. اس زمانے میں معمول یہ تھا کہ لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر تربیت کے تعلیم کے ماحول میں لایا جاتا. چنانچہ جماعت خدمت میں حاضر ہوئی. آپ نے ان کو دور سے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ ایمان والے ہیں. اس لیے کہ ایمان والا اپنے حلیے سے پہچانا جاتا ہے. اور ہر قوم کا اصول ہے یہ. فوج کو پہچاننا ہو، پولیس والے کو پہچاننا ہو، ہر ایک کی پہچان اس کے لباس سے ہے. ہر ایک کی پہچان اس کے لباس سے ہے. اصل بنیادی چیز آدمی کا حلیہ ہے. جس کا حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے اس کو مسلمان پہچانا ممکن نہیں. آج مسلمان نے یہ سوچ کر حلیہ بدل دیا کہ لباس کوئی ضروری نہیں. حالانکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک پنڈت کا لباس اور ایک انگریز کا لباس دونوں کا ایک حکم ہے. آج کل کچھ ایسے جاہل قسم کے لوگ دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں جن کا خیال ہے کہ اسلام کا اپنا کوئی لباس نہیں ہے. حالانکہ یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ننگا پھر رہا ہے. اس کی نماز بھی اس لباس میں نہیں ہوتی. عام طور سے پیٹھ کھل جاتی ہے رکوع میں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن کوئی احساس نہیں. مالیہ صاحب فرماتے تھے میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے. میرے کام کا اصل مقصد احیاء سنت ہے. اس لیے سنتوں کا اہتمام اپنے حلیے سے بتلاؤ کہ میں مسلمان ہوں. پولیس والا اپنے حلیے سے بتا رہا ہے کہ میں مسلمان کہتے پولیس والا ہوں. ایسے مسلمان کے ذمہ ہے اپنے حلیے سے بتائے کہ میں مسلمان ہوں. اور یہ کہنا کہ ماحول نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ماحول کا بنانا جہاد ہے. ماحول کے تابع ہونا نفاق ہے اور ماحول بنانا جہاد ہے. ماحول کے تابع ہونا نفاق ہے. منافقین کا مزاج تھا کہ وہ جہاں جاتے تھے وہاں والوں کے رنگ میں رنگ جایا کرتے تھے. یہ کہنا منافقین کا کہ ہم جب تمہارے پاس ہوں گے تمہارے ساتھ ہوں گے، جب ان کے پاس ہوں گے ان کے ساتھ ہوں گے، اسی کو نفاق کہا گیا ہے. ایسے لوگ بہروپیہ ہوتے ہیں جو اپنا روح بدلتے رہتے ہیں حالات کے اعتبار سے. ہم بہت بنیادی بات ہے. مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے حلیے کو سنت کے مطابق بنائے. یہ سب سے بڑا جہاد ہے. میں کہتا ہوں احیاء سنت سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہے. کسی دشمن سے مقابلے میں اگر کوئی مسلمان قتل کر دیا جائے
تو اس کو شہادت کی ایک شہید کا درجہ ملے گا، ایک شہید کا اجر ملے گا۔ اور اگر کوئی مسلمان مخالف ماحول میں سنت کا اہتمام کرتا ہے تو پھر فرمایا حدیث میں کہ ایسے مسلمان کو 100 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا، صرف ایک سنت کو زندہ کرنے میں۔ ایک سنت کو زندہ کرنے میں 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ میرے دوستوں، مسلمان کیا کہتا ہے؟ مسلمان یہ کہتا ہے کہ جی آپ کو اصل میں معلوم نہیں میں کون ہوں، مجھے تو اتنی غیرت اور شرم اور غصہ آتا ہے ایسا کہنے والے پر۔ یہ انگریز بن کے پھرتا ہے اور یہ اپنی داڑھی مڑا کر اور یہ یہودی بن کر پھرتا ہے۔ جب سنیں گے تو کے لیے کہا جاتا ہے اصل میں آپ کو معلوم نہیں میں کون ہوں، مارے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، اس طرح وہ کون سوچیے آپ کو اصل میں معلوم نہیں میں کون ہوں۔ اچھا، اس جواب کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے سے خارج کر لیا ہے۔ صاف صاف اصل میں آپ کو معلوم نہیں میں کون ہوں۔ میں نے کہا میں تو اس کے علاوہ نہیں جانتا آپ کو کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ سوچیے، آپ سوچیے میں کیا کہہ، آپ غور کیجیے اس کو میں کیا کہہ۔ اگر یہ کسی ایک سنت کے بارے میں یہ کہہ دے کہ بھئی اس سنت پر عمل نہیں کر سکتا، کیا میں پولیس والا میں وکیل اس نے صاف انکار کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے سے۔ یہ حدیث ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، جو آدمی میرے طریقے سے نفرت کرے یا میرے طریقے سے رخ پھیرے وہ میری امت میں سے ہے ہی نہیں۔ آپ کرتے رہیے تعویلیں جھوٹی، صاف فرمائیے آپ نے من رغب عن سنتی فلیس منی۔ جس آدمی کی شکل، اس کا لباس میری شکل میرے لباس کی طرح نہیں ہے وہ میری امت میں شامل نہیں ہے۔ اور آپ کہہ رہے کہ جی میں آپ کو آپ جانتے نہیں میں کون۔ سوچیے آپ، سنت جو ایمان کی سب سے بڑی علامت، ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے اتباع سنت۔ جس کو زمانے کے بیچارے جاہل تو مسلمان وہ اس کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ میں آپ سے بتاؤں ایک بات، ایمان زندگی کے تمام شعبوں میں اس طرح پھیلا ہوا ہے جس طرح انسان کے بدن میں روح پھیلی ہوئی۔ آپ سر کا بال کھینچے تکلیف ہوگی، آپ کے پیر کا ناخن کٹے گا تو چھوڑ لگے گی تکلیف ہوگی۔ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک روح پھیلی ہوئی ہے، اس میں جس حصے میں بھی آپ کو تکلیف پہنچے گی پورا بدن اس سے متاثر ہوگا۔ اس طرح ایمان سارے شعبوں کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ ہم آپ سے بہت بنیادی بات کرتے ہیں، جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سنت، آپ کہتے ہیں جی آپ کو معلوم نہیں میں کون ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا تو انکار کر رہے ہیں۔ سنیے تو صحیح، آپ کے نزدیک سنت پر عمل کوئی فرض نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اس زمانے کی بے دینی کا سبب یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں سنت ہے فرض نہیں ہے۔ میں آپ کی مثال پیش کرتا ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ ایک نماز کی سنت، ایک نماز کا فریضہ، ایک نماز کا فریضہ، نماز جس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مسلمان نماز کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا اگر نماز کی انکار۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، انکار تو نہیں کہتا میں نماز نہیں پڑھتا، تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کو عمر قید کر دیا جائے، یہاں تک یہ تو مر جائے قید میں یہ نماز پڑھنے کا عزم کرے۔ باقی علماء کہتے ہیں نہیں جی اس نے اگر نماز کی انکار کر دیا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے کیونکہ اسلام سے مرتد ہو گیا اس نماز کی انکار کر۔ میں ایک بہت اچھی مثال دے رہا ہوں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو نماز ہے
نماز کا تو کون اس میں انکار کر سکتا ہے؟ نماز تو سبھی پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے. نماز کے چھوڑنے کی تو اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. سنیے آپ، کہاں نماز کا فریضہ اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی پسند تھی، لوکی جو آپ کے کھیتوں میں ہوتی. اس لوکی کی سنت پر حدیث بیان کی قاضی یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوکی پسند کرتے تھے. سامنے وزیر بیٹھا ہوا تھا، ملک کا وزیر اعظم. سوچیے آپ، سوچیے وزیر اعظم کی کیا حیثیت ہوتی ہے. وزیر بیٹھا ہوا تھا سامنے، اس کی دعوت کی تھی قاضی صاحب نے، یہ جج تھے اپنی عدالت پہ. تو اس وزیر نے یہ کہہ دیا کہ مجھے لوکی پسند نہیں ہے. کھانے کی چیز ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ اس کو کھانا کوئی لازم ہے، نہ چھوڑنا حرام ہے. اس نے اتنا کہہ دیا مجھے لوکی پسند نہیں ہے. فوراً تلوار نکالی اور اس کے قتل کا فیصلہ کر لیا. اور قاضی نے عدالت سے فیصلہ کر دیا کہ یہ آدمی اسلام سے مرتد ہو گیا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے. ایسا زمانہ مسلمان کو سنتوں سے ایسی محبت تھی، مسلمان کو سنتوں سے ایسی محبت تھی کہ قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے. اس نے سنت کا انکار کیا. اب مسلمان سلسلے کے پیر تک یہودیوں کی شکل بنا کر پھر رہا ہے اور اسے کسی کو پرواہ نہیں ہے. اور اسے جاہل قسم کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسے ہی پڑھ سکتے، ایسے پہن سکتے، یہ پہن سکتے، یہ پہن سکتے ہیں. پہننے سے کیا ہوتا ہے؟ ایسے جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں ایمان دل کی چیز ہے، ظاہر میں کیا دیکھنا. ایمان دل میں ہوتا ہے. اگر تیرے دل میں ایمان ہوتا تو سنت کی شکل میں ظاہر ہوتا. وہاں فرماتے تھے، یہ سنو حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں، فرماتے تھے کہ جس کا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے اس کے دل میں کفر نے جڑیں پکڑی ہوئی ہیں، پکی پکی. کیا کہتا ہے مسلمان؟ مسلمان یہ کہتا ہے کہ جس دن میں آپ کا معلوم نہیں ہے میں اصل میں ڈاکٹر ہوں. سن تو لو، میں ڈاکٹر ہوں. تو میں نے پوچھا سکھ تو ڈاکٹر ہوتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ جی میں وکیل ہوں. میں نے کہا سکھ تو وکیل ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے جی کہ جی میں تو پولیس میں ہوں. میں نے کسی کو تو پولیس والے ہوتے ہیں. اور قومیں تو سارے شعبے میں ہیں اپنے حلیے کے ساتھ. اور آپ کو جو کوئی عہدہ یا کوئی ملازمت یا کوئی نوکری مل جاتی ہے تو آپ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اس سنت کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس کمپنی میں اس سنت کے ساتھ نہیں آ سکتے. اس کمپنی کا قانون یہ، اس کمپنی کا قانون یہ ہے. میں نے کہا تم قانون پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے. ایمان کس پر لائے؟ سوال ہے. تم ایمان کس پر لائے تھے؟ اللہ کے رسول پر لائے تھے یا قانون پر ایمان لائے تھے؟ سنیے آپ، صاحب کہہ دیتا ہے کہ یہ قانون ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں. میں سوال کرتا ہوں سب سے، کوئی آدمی آپ کی زمین قبضانے لگے، آپ اس کے لڑیں گے، کوشش کریں گے، میرے باپ کی زمین ہے، میرے دادا کا گھر ہے، آپ کوشش کریں گے اس کے لیے. سوال اس بات کا ہے کہ اگر کسی ڈپارٹمنٹ کا یا کسی شعبے کا کوئی قانون ہے اور اس کا قانون آپ کی جسمانی یا کپڑے یا حلیے کی کسی سنت سے ٹکرا رہا ہے، صاف تو بحث کرتا ہوں کہ آپ سے کہا جائے کہ آپ سنت چہرہ نہیں رکھ سکتے. آپ اگر یہ کہتے ہیں قانون کی مجبوری ہے تو آپ اللہ کے یہاں مجرم ہیں. سن لیجیے، میری بات نوٹ کر، آپ اللہ کے یہاں مجرم ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں قانون کی مجبوری ہے تو آپ اللہ کے یہاں مجرم ہیں.
اس لیے صاف صاف بات ہے، ہم تو اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اس کے بعد کوئی شخصیت کوئی ذات ہے ہی نہیں جس پر ایمان لاتے۔ ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ کے یہاں، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ چھوٹ نہیں ہوگی کہ یہ قانون تھا، ٹھیک ہے آپ مجبور ہیں، نہیں، میں عرض کرتا ہوں اللہ کے یہاں مجبور کون ہے، معذور کون ہے، آج کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے یہاں مجبور کون ہے، معذور کون ہے، اور اللہ کے یہاں مجرم کون ہے اور اللہ کے یہاں معذور کون ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ جو شخص اس کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہو وہ کہا جائے گا کہ ہاں یہ اللہ کیا معذور ہے۔ اللہ دیکھ لیں گے میرے بندے نے میرا حکم پورا کرنے کے لیے، میرے بندے نے میرے نبی کی سنت عمل کرنے کے لیے پوری کوشش کی ہے، اگر یہ کوشش کر رہا ہے تو یہ اللہ کے یہاں معذور ہے، ورنہ مجرم ہے، اگر کوشش نہیں کرتا تو مجرم ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اتنی دیر اس شکل میں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے اس لیے استغفار کرتے رہیں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکلتے ہی لباس تبدیل کر لیں، تب تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ کیا مجرم نہیں ہے، ورنہ آپ اللہ کیا مجرم صاحب۔ میں ایسا فرماتے تھے میرے کام کا مقصد تو احیاء سنت ہے، میں تو ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں سارے عالم کو۔ تو میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آدمی آتا تھا سب سے پہلے اس کے لیے کہ وہ آ کر ایسا بدل جایا کرتا تھا، آپ نے فرمایا کہ میری امت ساری امتوں کے درمیان میں ایسی ہے جیسے سفید بیل کے پہلو میں چند بال سیاہ ہوں، الگ الگ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب تو حالت یہ ہے کہ کسی کو سلام کرتے بھی ڈر لگتا ہے، نام پوچھنا پڑتا ہے سلام کرنے سے پہلے کہ آپ کے کیا نام ہے۔ اس کا مطلب صاف یہ ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمان سنتوں سے اتنا ننگا ہو گیا ہے کہ اس کو سلام کرتے ہوئے خیال ہوتا ہے پتہ نہیں مسلمان یا غیر مسلم، صاحب آپ سے تو میں آپ سے بے تکلف بات کر رہا ہوں۔ مسلمان نے اپنا حلیہ یہ بنا لیا ہے کہ ابھی یہ سلام کا بھی مستحق نہیں رہا ہے، اس کو سلام کیسے کی جائے پتہ نہیں کون ہے۔ میرے دوستوں، اس لیے ہم نے عرض کیا کہ سنتوں کا بڑا مقام ہے اور سنتوں کو مٹانا دین کو مٹانا ہے۔ اب یہ مت سمجھیے کہ آپ نے فرائض چھوڑ دیے تو اسلام جو ہے ضائع ہو گیا، نہیں۔ اگر آپ سنتیں چھوڑ رہے ہیں تو آپ اسلام کا ایک حصہ معاشرے کو ضائع کر رہے ہیں۔ اسلام کا ایک بڑا حصہ معاشرہ ہے، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرہ، یہ چار شعبے ہیں، یہ ایمان کا معاشرہ، ایمان کا ایک حصہ ہے جس کو آپ ایک ایک چھوڑ دیتے ہیں، کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر بحث کر رہے ہیں کہ سنتوں کا اہتمام سر سے لے کر پیر تک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ دور سے لے کر پہچانے کا مسلمان۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بات آپ کے سامنے حاضر ہوئی، حیات الصحابہ میں اس کو نقل کیا ہے اور ایمان کی حقیقت کے اعتبار سے بیان کیا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ یہ 7 آدمی کی جماعت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھ کر پہچان گئے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے حلیے سے پہچانے کے مومن ہیں۔ ہم قریب آئے، آپ نے ہم سے پوچھا آپ نے کہ تم کون ہو؟ ہم نے آپ کے سوال کے ساتھ جواب دیا کہ ہم ایمان والے ہیں، فوراً۔ اس لیے کہ انسان کا مزاج ہے یہ کہ وہ جو اصل اس کا مقصد ہوتا ہے اس سے وہ اپنا تعارف کراتا ہے۔ آپ پوچھیں کسی دکاندار سے کہ آپ کیا ہیں، میں تاجر ہوں۔ آپ کی ڈاکٹر پوچھیں آپ کیا ہے، میں ڈاکٹر ہوں۔ آپ کسی انجینئر سے پوچھیں آپ کیا ہے، میں انجینئر ہوں۔ جس آدمی کا دنیا میں جو کام ہوتا ہے اس کام سے اس کا تعارف ہوتا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیا ہو؟ سب نے کہا کہ ہم سے ایمان والے، صاحب کیا ہم سے ایمان والے؟ فرمایا تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ انہوں نے صاف
کہ حضرت چار پر ہمارا ایمان ہے، چار پر ہمارا ایمان ہے. ہم ایمان لائے ہیں اللہ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور ہمارا ایمان ہے آخرت کے دن پر، اور ہمارا ایمان ہے تقدیر پر. تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں. کہ بندہ اللہ کے ناگوار فیصلوں پر اپنی رضا ظاہر کرے، بندہ اللہ کے فیصلوں پر اپنی رضا ظاہر کرے، اسے کہتے ہیں تقدیر پر ایمان. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ جو کچھ پیش آنا ہے وہ اللہ نے اس کی پیشانی پر لکھ دیا ہے. بچے کی پیدائش سے بہت پہلے فرشتہ اللہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز کی خبر کرتا رہتا ہے کہ اب یہ رحم کے اندر نطفہ اس حالت میں ہے، اب یہ لوتھڑا ہو گیا ہے، اب یہ بن گیا ہے، اب یہ جسم بن گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی پیشانی پر سب کچھ لکھ دو جو کچھ اس کو پیش آنا ہے. فرشتہ آتا ہے، پیشانی لکھ کر چلا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کا مقدر اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے. اسی لیے ہر آدمی پریشانی میں اپنا ہاتھ پیشانی پر مارتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں لکھا ہوا ہے وہ ہوا ہے. آپ کسی مذہب کا آدمی ہو، کوئی فقیر ہو یا کوئی وزیر ہو، آپ ہر ایک کو دیکھیں گے کہ آدمی پریشانی میں اپنا ہاتھ پیشانی پر مارتا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جو مقدر میں لکھا ہوا تھا وہ ہوا ہے. یہ ہے اس کا اصل مطلب، اس کا یہ ہے. ہمارا ایمان ہے تقدیر پر. اور یہ کہا کہ ہم 5 باتوں پر ہمارا عمل ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم شہادتین کی گواہی دیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم شہادتین کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہم ان شہادتین کی گواہی دیتے ہیں. اور دوسری ہمارے اندر صفت یہ ہے کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں. نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ ہم نماز کو درستی کرتے ہیں اور ہم نماز کو دوسروں کو آمادہ بھی کرتے ہیں. ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارا معمول ہے کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں. میرے دوستو عزیزو، زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ اللہ کے خزانوں سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا ایسا بنیادی ذریعہ تھا. اللہ اکبر. جب مسلمان زکوٰۃ دیا کرتا تھا، تو مسلمان ساری قوموں سے جزیہ دیا کرتا تھا. اب دیکھ لیجیے آپ، مسلمان نے تھوڑی سی مقدار زکوٰۃ کی، اللہ سے چھپائی، اللہ سے زکوٰۃ کے مال کو اس نے چھپایا، اور جن اللہ کا حق مارا زکوٰۃ کا، اللہ نے اس پر کتنے طرح کے ٹیکس مسلط کر دی. آپ دیکھ لیجئے کتنے ٹیکس مسلمانوں پر، کتنے ٹیکس سے مسلمان پریشان ہے. حالانکہ اگر زکوٰۃ دیتا، جب زکوٰۃ دیا کرتا تھا تو ساری قوموں سے ٹیکس دیا کرتا تھا. ساری قومیں مسلمان کو ٹیکس دیا کرتی تھی جب مسلمان زکوٰۃ دیا کرتا تھا. مسلمان نے زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ کو بچایا. حالانکہ زکوٰۃ کی رقم بہت معمولی تھی، زکوٰۃ کی مقدار اللہ نے بہت کم رکھی تھی، لیکن مسلمان نے زکوٰۃ کے فریضے کو ضائع کر کے اپنے اوپر ٹیکس مسلط کر دیا ہے. یہ ذلت میں پڑا ہے. اب غیر اس سے ٹیکس لیتے ہیں. میرے دوستوں، اس لیے زکوٰۃ کے فریضے کو ہمارے جیسا سمجھتے تھے. اگر مسلمان صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرے تو مسلمان زکوٰۃ کی برکات کو اور زکوٰۃ سے جو آمدنی ہوگی اور زکوٰۃ سے جو برکتیں آئیں گی، مسلمان ان کو برداشت نہیں کر سکتا. ہمیں چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ کی رقم کو لے کر مستحق کو تلاش کریں. زکوٰۃ کو لے کر مستحق کو تلاش کریں، اس لیے کہ زکوٰۃ کی جو برکتیں ہیں اصل مستحق کی دعائیں ہیں. زکوٰۃ کی جو برکتیں ہیں مستحق کی دعائیں ہیں. جب مستحق دعا کرتا ہے زکوٰۃ دینے والے کے لیے تو اللہ رب العزت مستحق کی دعاؤں سے زکوٰۃ کے اندر برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں. اور یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے حوادثات اور آنے والی مصیبتیں جو لوگوں کے کاروبار پر آتی ہیں یا لوگوں کے جو ہے ذات اور مسائل آتے ہیں، ان کو دفع کرنے کا کی سب سے بڑی طاقت اللہ نے صدقات میں رکھی. اس
لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بلائے کو دور کر دیتا ہے، صدقہ بلائے کو دور کر دیتا ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے گھر کے اندر اپنے مسلح کی جگہ سے لے کر باہر کے گیٹ تک رسی باندھی ہوئی تھی کہ کوئی سائل آئے تو اس کو صدقہ اپنے ہاتھ سے دے۔ ان کے ماشاءاللہ جوان بیٹے تھے، بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ نے کیا راستے میں رسی باندھی ہوئی ہے، آپ کو اگر کوئی چیز پہنچانی تو ہم پہنچا دیں گے۔ فرمانے لگے کہ کیونکہ نابینا تھے، راستہ گھر کا بھٹک جاتے کہیں، تو وہ رسی پکڑ کے دروازے پر جاتے تھے اور سائل کو اپنے ہاتھ سے سکھا کر۔ بیٹوں نے کہا یہ رسی ہٹائیے، ہم پہنچا دیا کریں گے۔ صدقہ فرمایا کہ نہیں، میں نے اللہ کے رسول فرماتے ہوئے سنا ہے جو مسلمان کسی محتاج کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے خود، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آنے والی بلا اور مصیبت اس کے ذریعے ٹال دی جاتی ہے۔ فرمایا کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا آنے والے حوادثات سے روک دیتا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا، وہ تو سود سے مال ضائع ختم ہوتا ہے، اور زکوٰۃ سے تو مال اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہے جتنا چاہے بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والوں کے مال کو تو میں اتنا بڑھا دوں گا کہ تم اس کی برکتوں کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ جی ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر 5 فرائض ہیں، انہوں نے نماز کے ساتھ شمار کیا ہے۔ شہادتین کی گواہی دینے کو، یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ شہادتین کی گواہی دینا گویا ہر مسلمان کے ذمہ نماز کی طرح فرض ہے کہ اس کو فرائض میں گنوایا۔ یہ 5 وہ ہیں جس پر ہمارا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ پورے دین کے سمجھنے والے فقہاء ہیں، فرمایا کہ یہ باادب لوگ ہیں، اور فرمایا کہ ان کے اندر ایسی صفات ہے کہ قریب تھے کہ سب نبی ہو جاتے، قریب تھے کہ سب نبی ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 5 باتیں اور یاد کرنا۔ آپ نے فرمایا دیکھو، مال جمع نہ کرنا ضرورت سے زیادہ، مکان تعمیر نہ کرنے ضرورت سے زیادہ، اور اس دنیا میں رغبت نہ کرنا جس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اور اس آخرت کی فکر کرنا جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ اس اللہ سے ڈرتے رہنا جس کے سامنے سب کو جمع ہونا ہے۔ تو فرمایا 5 باتیں ہماری تم یاد کر لو۔ انہوں نے بھی اپنی 5 باتیں انہوں نے پیش کی، اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے کچھ باتیں ہمارے اندر ہیں، اگر آپ کہتے ہیں باقی رکھے چاہے تو ہم چھوڑ دیں۔ میں نے وہ کیا ہے انہوں نے عجیب بیان دیا۔ اس لیے کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن میں ایسی بات ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے اندر صبر ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کو سزائے برداشت کرتے رہے، کہتے صبر نہیں۔ صبر کے 3 درجے ہیں، صبر کے 3 مرحلے ہیں، صبر کے 3 مرحلے ہیں۔ سب سے پہلا صبر کا درجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے نفس کو مجبور کرے اللہ کے فرائض کے ادا کرنے پر، اور ہر کام میں ہر ضرورت میں سنت کے مطابق عمل کرنے پر ہمیں اس کو مجبور کرنا۔ یہ صبر کا پہلا درجہ ہے۔ اپنے نفس کو مجبور کرے فرائض کے ادا کرنے پر، اپنے نفس کو مجبور کرے حرام سے بچنے پر۔ دوسرا درجہ صبر کا یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مجبور کرے ہر ضرورت کو سنت کے مطابق پورا کرنے پر۔ اگر یہ 2 درجے مسلمان صبر کے پورے کر لیتا ہے تو پھر مسلمان آگے کسی رکاوٹ میں، یہ میں مثال سے بیان کرتا ہوں کہ اگر باطل آ جائے اس کے دین کے مقابلے میں
تو پھر یہ صبر یہ باطل کے مقابلے پر جم سکے گا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ لیکن دو مرحلے جو صبر کے ہیں، حرام سے بچنا، فرائض کو پورا کرنا، ادا کرنا، اور اپنے نفس کو سنت کے اتباع پر مجبور کرنا۔ اگر مسلمان ان دو لائن سے صبر کر لے تو پھر تیسرا جو صبر کا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر آدمی اپنے دین پر جمع رہے گا، استقامت کے ساتھ لا کے چڑھا جائے اس کے دین سے، مگر یہ ہٹے گا نہیں دین سے، اس لیے کہ اس نے صبر کے دو مرحلے پورے کر لیے ہیں۔ میں تو ساتھ عرض کرتا ہوں، جو بچہ پہلی کلاس میں ناکام ہو جائے، کیا وہ دوسری کلاس میں جا سکتا ہے؟ اسی بات اس لیے ہم نے عرض کیا کہ یہ ہے ایمان کی ان کے اندر علامت ہے کہ یہ ہمارے اندر صبر ہے۔ واقعی صبر ایسی صفت ہے، نبی کی نبوت کو صبر سے پہچانا گیا ہے۔ نبی کی نبوت کو کہ آپ نبی ہیں یا نہیں، اس کو پہچاننے کے لیے کفار آپ کو ستایا کرتے تھے، آپ کو نبی جاننے کے لیے کہ آپ نبی ہیں یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اذیتوں پر اتنا صبر کرتے تھے اور انہیں اپنے دین کی طرف دعوت دیتے رہتے تھے، یہاں تک کہ وہ پہچان جاتے تھے کہ ہاں یہ نبی ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبی کے اندر ایک صبر کی صفت ہے، نبی میں ایک صبر کی صفت ہے۔ فرمایا کہ ہاں یہ نبی ہو سکتے ہیں کہ ان کے اندر صبر کی صفت ہے۔ زید بن ثانیہ ایک یہودی عالم تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی جاننے کے لیے اور نبوت کو پہچاننے کے لیے اور اپنے اطمینان کے لیے آپ کو ستایا، آپ کو تکلیف پہنچائی، اگر آپ نے صبر کیا اور آپ نے اس تکلیف کا بدلہ احسان سے دیا، یہ نہیں کہ بھائی ان کے جواب پتھر سے دیں گے، یہ مسلمان کا کام نہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ ساری قوموں پر احسان کر کے بتلائے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اذیتیں برداشت کر کے ساری قوم کو یہ بتلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں، تو بتائیے تو صحیح، آپ کو نبی کون پہچانتا؟ آپ کو تو نبی پہچانا اس لیے گیا ہے۔ ایک مثال سے میں بتاتا ہوں کہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ خوف پیدا کرنا یا کسی کو اسلام لانے پر مجبور کرنا، اسلام کا مزاج نہیں۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ یہ اپنے دین کی دعوت کو ساری قوم پر اس طرح پیش کرتا ہے اس طرح کوئی میزبان مہمان کے لیے کھانا پیش کرتا ہے۔ آپ یہ پسند کریں گے؟ آپ یہ کھانا چاہیں گے؟ تسلیم کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو قوم پر کیسے پیش کیا ہے؟ جیسے کوئی میزبان مہمان کے سامنے کھانا پیش کرتا ہے۔ بتائیے کیا کوئی میزبان کہہ سکتا ہے تو آپ اسے کھائیے اور ہم آپ کو ماریں گے؟ آج یہ کھانا کھائیے اور ہم آپ کو ماریں گے، کوئی میزبان اس طرح کہہ سکتا ہے؟ مہمان سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ غور کیجیے اس پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت ساری قوموں پر کیا دشمنوں پر کس طرح پیش کیا۔ خوشامد کرنا، ایک ایک کے پیچھے پھرنا، ایک ایک کو دعوت دینا، کتنا صبر آپ نے اس پر کیا ہے۔ آپ کے صبر سے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا ہے، آپ کے صبر کرنے سے امت نے آپ کو پہچانا ہے، آپ کے صبر کرنے سے امت بنی ہے۔ اس لیے اسلام زبردستی کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام تو نہ لالچ سے اسلام کسی کو مسلمان کرتا ہے نہ خوف سے کرتا ہے، بالکل اسلام کا مزاجی نہیں ہے، اور کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دھمکی دی ہو قتل کی، یہ تو اسلام لاؤ نہ قتل کر دیں گے، یہ کہیں ثابت آپ خود کیجیے۔ فرعون تو وہ فرعون ہے جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ فرعون تو وہ فرعون نے رب ہونے کا دعویٰ، باقی بادشاہوں نے حکومت کی ہے لیکن رب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ فرعون رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اس کو دعوت دیں گے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر کہا، فرمایا کہ اس سے نرم بات کرنا۔ اب فرمایا حل لک الا ان تزکا، پاک ہونا چاہتے ہو؟ کیا تم پاک ہونا چاہتے ہو؟ دیکھیں تم جس مذہب پہ ہو یا ناپاک مذہب ہے، تم پاک ہونا چاہتے ہو؟ کتنا نرم انداز ہے نبی کا، سب سے بڑے یعنی
رب ہونے کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ فرعون کے لیے کتنی نرم دعوت ہے. آپ ہونا چاہتے ہیں؟ آپ بول کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، دوپہر کو آرام کرنے کے لیے آپ لیٹے، ایک درخت پر آپ نے تلوار لٹکا دی اپنی اور آپ آرام کرنے لگے. ایک دشمن آیا، اس نے تلوار اٹھائی درخت سے اور آپ کے قتل کا ارادہ کیا. آپ جان چڑی، آپ نے دیکھا کہ وہ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کہا آپ سے کہ اے محمد اب بتائیں آپ مجھ سے کون بچائے گا؟ تلوار میرے ہاتھ میں ہے، آگوں کو احتیاط نہیں. آپ نے فرمایا اللہ بچائیں گے. اور یہ بات صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ بات قیامت تک ہر مسلمان کے لیے ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے دین کی دعوت پر آ جائے، اگر مسلمان اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر پھرے تو اللہ کا وعدہ قیامت تک ہر مسلمان سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے. پکی بات ہے. جو اللہ کے دین کا پیغام پہنچائیں گے لوگوں تک، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنا غیر کا خوف نکال دیں گے. قرآن کی آیت کا ترجمہ نے کیا ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. جو اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے ہیں لوگوں تک، اللہ ان کے دلوں سے اپنا غیر کا خوف نکال دیتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے وعدہ سب سے کیا ہوا ہے کہ جو ہمارے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے ہم ان کی حفاظت کریں گے. اللہ نے فرمایا نبی جی آپ پیغام پہنچائیے، ہم آپ کی حفاظت ہم کریں گے. واللہ یعصمک من الناس. تو جب اس نے کہا دشمن نے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں اللہ بچائیں گے. اس کا ہاتھ چل ہو گیا، ہاتھ سوکھ گیا، اس کا ہاتھ ہٹ گیا اور تلوار کے ہاتھ سے نیچے گر گئی. آپ نے تلوار اٹھائی، آپ نے پوچھا تم بتاؤ مجھے تم سے کون بچائے گا؟ تم بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ دیکھو میں کہتا ہوں آپ سے، اللہ کے نبی کا یہ سوال اس کو قتل کرنے کا نہیں ہے. جی ہاں سنیے، اس کو ڈرانے کا بھی نہیں ہے. اس کا ڈرانے کے لیے فرمایا نہ قتل کرنے کے لیے فرمایا. آپ کا یہ فرمانا کہ تم مجھ سے کون بچائے گا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح میں نے تمہیں کہا ہے کہ اللہ بچائیں گے، تم بھی اللہ کو مان لو. اللہ بچائیں گے، اللہ آپ کو بچا دیں گے، اللہ آپ کو بچائیں گے دنیا بھی آخرت میں بھی، اگر آپ یہ پیغام قبول کر لو. اگر آپ ہماری بات قبول کر لو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کی نرک سے بچا لے گا اور ہمیں اس سور میں داخل کر لے گا. اس لیے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کرنے والی ذات اللہ ایک تنہا ہے. اگر اس کے وجود پر اور اس کے نبی کی رسالت پر انسان اس کا اقرار کر لے تو ہمیشہ کی نرک سے بچ جائے گا، اور اگر اس کا اقرار کر لے تو ہمیں ہمیشہ کی سور میں داخل ہو جائے گا. آپ نے فرمایا کہ اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا. اس کا مطلب میں نہیں سمجھتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر ہوتے ہوئے ایک آدمی کو قتل کی دھمکی دیں. اس طرح میں نے تم سے کہا کہ اللہ بچائیں گے، تمہیں کو اللہ بچائے گا. اس نے کہا جی آپ تو بڑے اخلاق والے ہیں، آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ تو میرا سے معاملہ کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نیچے رکھ دی. آپ چاہتے اس پہ قتل کے اقدام کا مقدمہ کرتے، آپ چاہتے تو اسے قتل کر دیتے، چاہتے اپنے صحابہ کے حوالے کرتے اسے اس کو قتل کر دو. کہ نہیں فرمایا کہ نہیں، ہمارا کام یہ تھوڑی ہے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے دل میں خوف بٹھا کر اور دہشت گردی کے ساتھ ہم اپنا دین قائم کریں. ہمارا کام یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن نے تو صاف کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، کہ اسلام میں کسی بھی قوم کے لیے مسلمان ہونے کی زبردستی نہیں ہے. مسلمان تو بیچارہ اتنا بے وقوف ہے، وہ تو سمجھتا ہے کہ یہ آیت میرے لیے تھی، حالانکہ آیت مسلمان کے لیے ہے ہی نہیں. آج اگر آپ ایک آدمی کو نماز کے لیے کہیں، دوبارہ کہیں، تو وہ کہتا ہے بھائی دین میں زبردستی نہیں ہے. آپ مجھے ایک مرتبہ کہہ چکے ہیں، بس کہہ چکے کافی ہو گیا. زبردستی نہیں ہے دین میں میرے چاند، یہ زبردستی دین میں نہیں ہے. آپ کے لیے نہیں تھا، کافر کے لیے تھا جملہ. آپ کے لیے تو زبردستی کی جائے گی. آپ 100 بار انکار کریں گے نماز کا، 100 بار آپ کو نماز کی دعوت دی جائے گی.
جی ہاں، مسلمان کو عمل پر آمادہ کرتا رہے، خوشامد کرتا رہے۔ یہ آیت آپ کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو آپ نے اپنی بیوقوفی سے اس آیت کا مطلب اپنی طرف پھیر لیا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ بھائی دین میں زبردستی نہیں ہے، آپ نے نماز کے لیے کہہ دیا بس آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی۔ میں کہتا ہوں غلط خیال ہے آپ کا۔ مسلمان کو تو فرائض پر آمادہ کیا جاتا رہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ تمہیں اسلام میں رغبت ہے، وہ ایک کہہ کر گیا جی ٹھیک ہے میں دین پر رہوں گا، نہ میں آپ کا مقابلہ کروں گا، نہ میں آپ کو مقابلہ کرنے والوں کے ساتھ دوں گا، مجھے میں اپنے دین پر میں رہوں گا، دین پر کیا میں نے عرض کر رہا تھا کہ صبر تو وہ بہترین، اللہ اکبر، بہترین طاقت اور راستہ ہے جس کے ذریعے سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ایک اصول بات یہ ہے کہ داعی کا صبر کرنا مدعو کی ہدایت کا سبب بنتا ہے، داعی کا صبر کرنا مدعو کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ یہ ہے اصل بات، یہ ہے کہ داعی اگر صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کو مدعو کی، اس لیے کہ صبر کرنے سے اس کی بات کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی بات میں قوت پیدا ہوتی ہے صبر کرنے سے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہے اصل بات کہ ہمیں ایمان کی علامتوں کے ساتھ، اور یہ بات پکی بات ہے کہ ایمان کی تکمیل اور ایمان کی قوت اپنے دین میں استقامت جو حاصل ہوتی ہے وہ اپنے دین کی دعوت سے حاصل ہوتی ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین کی دعوت پر آئے، اس لیے کہ قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس شخص سے اچھا دین اور پختہ مذہب کسی کا ہو نہیں سکتا جو دعوت عبادت کو جمع کر دے۔ قرآن نے صاف کہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دوسروں کو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے۔ آپ غور کر لیجئے دور صحابہ میں صحابہ کرام دین کی دعوت کو لے کر حرکت میں رہتے تھے۔ آج تو آپ دیکھیں گے کہ ایک مسلمان معمولی دنیا کے لیے یا معمولی سا کوئی خوف پیدا ہو جائے یا کوئی معمولی دھمکی دے دے جب دین چھوڑ دیتا ہے۔ جب صحابہ کرام دین کی دعوت کے لیے پھرا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کو دین پر جمایا تھا، ان کے دین کی مدد کرنے کی وجہ سے۔ یہ قرآن کی آیت کا مطلب ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے، تمہارے قدموں کو دین پر جما دیں گے۔ آپ غور کیجیے، ایک صحابی تھے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی تھے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی جماعت کے ساتھ کام کرے ضرور، روم کے بادشاہ ان کو قید کیا، وہ نصرانی تھا، ان کو نصرانی ہونے کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائے۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو یہ مذہب اختیار نہیں کروں، میں تو، کیونکہ جو آدمی اپنے دین کی دعوت دیتا ہے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، ایک آدمی تاجر ہے، ایک آدمی تاجر ہے، بڑا بزنس مین ہے اور اس کی ملکوں میں تجارت پھیلی ہوئی ہے، اگر آپ اس سے یہ کہیں کہ آج آپ تجارت چھوڑ دیں اور آپ زمینداری شروع کر دیں تو کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ ایسا کر لے گا؟ بولو میں کیا خیال ہے؟ میں تو زمیندارہ جانتا بھی نہیں ہوں، اور میں کیسے زمیندارہ کروں؟ میں تو تجارت کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کا معمولی کام اگر آدمی اس کو اپنا کام بنا لے تو وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے کسی قیمت پر۔ تو پھر جو آدمی دین کی دعوت کو اپنا معمول بنا لے، کیا وہ دین چھوڑ دے گا؟ یہ اذان دیتے ہیں مؤذن مسجدوں میں، کیا یہ نماز چھوڑ دے گا مؤذن؟ مؤذن کا مؤذن ہوگا ہی، کیونکہ وہ اذان کے ذریعے لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہا ہے، نماز کیسے چھوڑ دے گا؟ میں آپ کو آسان مثال دے رہا ہوں۔ وہ تو جو مسلمان دین کی دعوت چھوڑ دیتے ہیں وہ دین چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ان کی مدد بھی نہیں کرتے، کیونکہ جو اس کے دین کے مددگار نہیں ہے اللہ ان کی مددگار نہیں ہے۔ اس لیے بات قسم 100 بار اللہ کی قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ دین کی دعوت کے بغیر کوئی مسلمان اپنے دین پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔ وہ اس کے اپنے مسلمان ہونے کا تصور ہے، خیال ہے، وہ خیالی مسلمان ہے، وہ خیالی مسلمان ہے، وہ خیالی مسلمان۔
ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان اپنے دین کی دعوت پر قائم ہو پھر وہ کسی کا دین قبول کرے. میں ایک مثال آپ کو آسان مثال دے کر پوچھتا ہوں. آپ کے گھر میں ولیمہ ہے بچے کا، آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے کا ولیمہ ہے اور آپ نے سارے محلے والوں کو اپنے دعوت دے رکھی ہے، جی میرے یہاں کھانے کے لیے آؤں. آپ مجھے بتلائیے اگر آج کوئی بڑے سے بڑا آدمی آپ کو کہے جی آپ میرے گھر آ جاؤ، میرے یہاں کی دعوت ہے، آپ بتائیے آپ جا سکتے ہیں؟ بولو بھائی. آپ کہیں گے جی میں تو نہیں آ سکتا، میں نے تو اپنے گھر میں لوگوں کو بلایا ہوا ہے. آپ غور تو کیجیے، ایک کھانے کی دعوت پر آپ لوگوں کو بلا لیں تو آپ اس دن کسی اور کی دعوت قبول نہیں کر سکتے. جو آدمی اللہ کی طرف بلا رہا ہو اللہ کے بندوں کو، کیا وہ باقی بھی دعوت قبول کر لیں؟ آسان بات میں کتنی آسان بات عرض کر رہا ہوں. جو آدمی اپنے دین کی دعوت پر دوسروں کو بلا رہا ہے وہ کیسے کسی کی دعوت کو قبول کر لے گا؟ آپ محلے میں اپنے گھر میں کسی کو بلا لیں. آج میں کہتا ہوں سب کو چھوڑیے، ایک آدمی کو بلا لیجیے. آپ کسی سے آپ کا وقت طے کر لیں آپ کہ بھائی عبدالرحمان آپ میرے گھر آئیں گے، آپ میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. جی ٹھیک ہے. کوئی آ جائے آپ کے پاس کہ جی آپ ہمارے گھر چلیے گا. میں تو نہیں آ سکتا جی، میں نے تو ایک صاحب کو وقت دیا ہوا ہے، میں تو میرے گھر مہمان آ رہا ہے، میں نہیں آ سکتا. وہ لاکھ کوشش کر رہے آپ کو لے جانے کی، آپ کہیں گے نہیں جی میں اس کو کیا جواب دوں گا. سوچیے نا کتنی آسان بات بتا رہا. تو جو آدمی مسلسل روزانہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، کیا وہ اللہ کے دشمنوں کی دعوت قبول کر سکتا ہے؟ ایسے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ بادشاہ نے قید کیا اور قید کر کے بادشاہ نے ان کو اپنی طرف دعوت دی. اس نے کہا میں آپ کو آدھا ملک دیتا ہوں. آدھا ملک کا مطلب یہ ہوا آدھا مال، آدھی فوج، آدھی زمین آپ لے لیجیے. لیکن آپ میری بات پر توجہ دیں. آج مسلمان کتنی معمولی چیزوں کے لیے اسلام معمولی چیز تو باطل مسلمان پر مال پیش کرے گا. مسلمان کو اسلام سے ہٹانے کے لیے میں کہتا ہوں انبیاء کو مال پیش کیا. قوموں نے کون سا نبی ہے ایسا جس پر کافر نے مال پیش نہ کیا؟ آپ کہ آپ اس دعوت کے کام چھوڑ دیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے، آپ کو مالدار بنا دیں گے، آپ کی اتنی شادیاں کر دیں گے. آپ کیا کہ اس کے لیے بھیجا نہیں گیا. میں تو تمہیں نکال کر جہنم سے جنت لانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. وہ مال پیش کر کے کہتے ہیں کام چھوڑ دیا. سلیمان علیہ السلام کو بلقیس نے مال بھیجا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی ہے یا بادشاہ ہے. اگر نبی ہے تو مال رد کر دیں گے، مال قبول نہیں کریں گے. اگر بادشاہ ہے تو قبول کر لیں گے. اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو وحی سے بتا دیا کہ تمہارے لیے ہدیہ آ رہا ہے، تمہاری آزمائش کے لیے. علیہ السلام نے اس ہدیے کے آنے سے پہلے جس میں سونے کی اینٹ آ رہی تھی ہدیے میں، پورا میدان انہوں نے سونے کا بنایا. پورا میدان سونے کا بنایا اور اس سونے کے میدان کو بنا کر اس پر گائے بھینس بکریاں چھوڑ دی کہ ہمارے یہاں سونے کی وہ حیثیت ہے جو آپ کے مٹی کی حیثیت ہے. پورا میدان سونے کا، بہترین سونا، پورا میدان سونے کا، اصلی سونے کا بنا کر اس پر مویشی چھوڑ دیے. اس پر بیل گائے بھینس جو ہے گوبر کر رہے ہو، پیشاب بہ رہا ہے. آؤ دیکھو ہمارے یہاں ہمارا سونے کی حیثیت یہ ہے. اس ہدیے کے پہنچنے سے پہلے جنات نے پوری زمین سونے کی بنا دی تھی. متاثر ہوئی اور بیوقوف ایسا بنایا، ذلیل اتنا کیا ان کو. علیہ السلام نے ان کو اتنا ذلیل کیا کہ جس راستے سے ان کو آنا تھا اس راستے سے ان کی لائی ہوئی اینٹ کے برابر سونے کی جگہ خالی چھوڑ دی. اس لیے تو نہیں کہ ہمیں یہاں سونا لگائیں گے. مقصد یہ تھا کہ یہاں سے گزریں گے اور ان کے ہاتھ میں سونا ہوگا اسی جگہ کے برابر. تو یہ سوچے پڑ جائیں گے کہ اگر بادشاہ سے ملاقات ہونے سے پہلے ہماری تلاشی ہونے لگی اور یہ سونے کی اینٹ جو ہم ہدیے میں لائے ہیں اگر یہ یہاں ہمارے سامان میں نکل آئی
تو ہم پر الزام لگے گا چوری کا کہ انہوں نے اینٹ یہاں سے اٹھائی. بتائیے آپ کتنا ذلیل کیا. اللہ پورا سونا فرش سونے کا بنایا اور اتنی بڑی جگہ خالی چھوڑ دی. وہاں سے ان کو گزارا ادھر سے آگے گزرتے ہوئے تو دیکھا تو وہاں تو اتنی جگہ خالی پڑی نہیں تھی جتنی بڑی اینٹ لائے تھے. انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ یہاں لگا دیں گے. یہ انہیں خیال یہ آیا جن کا سارا فرش سونے کا میدان سونے کا بنا ہوا ہے انہیں ہماری اینٹ کی کیا ضرورت ہے. مگر اس خیال سے وہ اینٹ وہاں پھینک دی کہ اگر تلاشی ہو گئی بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے تو یہ اینٹ نکلے گی سونے کی جسے ہدیہ بنا کے لا رہے تھے بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کرنے کے لیے. اللہ اکبر. فرمایا کہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے اپنی ذات سے لینے کا ہمیں راستہ دیا ہوا ہے تو ہمیں اللہ نے تم سے بہتر دیا ہوا ہے. اپنے ہدیے سے آپ بھی خوش ہوئیے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح انبیاء علیہ السلام مال کو رد کر دیا کرتے تھے یہ بتلانے کے لیے کہ ہمیں مال نہیں چاہیے ہمیں تو تمہاری ذات مطلوب ہے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام تکلیف پہنچانے والوں کو بھی صبر کرتے تھے اور مال لانے والوں کے مال کو رد کرتے تھے تاکہ یہ سمجھے کہ ہم ان سے کیا چاہتے ہیں. میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں اصل بات یہ ہے کہ اسلام کے پھیلنے کا جو بنیادی سبب ہے وہ مسلمان کے اسلام کو لے کر پھرنا ہے. آپ دیکھ لیجیے جس چیز کو لے کر مسلمان پھر رہا ہے اس چیز دنیا میں عام ہو رہی ہے. ہر ملک کی چیز ہر ملک میں ملنے لگی ہے کہ مسلمان چیزیں لے کر پھر رہا ہے. اگر مسلمان اپنے دین کی دعوت کو لے کر پھرے ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دین کے پھیلنے کا جو بنیادی سبب ہے وہ اصل میں دین کو لے کر پھرنا ہے. اس لیے کہ اگر مشکل یہ ہے کہ اس زمانے کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ دین کی دعوت کو لے کر پھرنا ضروری نہیں ہے اور بھی ذرائع ہے دین کی بات کو پہنچانے کے. حالانکہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ نکلنے کا حکم دیا ہے اور بلکہ جہاں نکلنے کا حکم دیا ہے وہاں اگر نکلنے میں تاخیر ہو گئی ہے تو وہاں عذاب کی دھمکی بھی ہے. اللہ تنفروا اگر نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں عذاب دیں گے. کیونکہ اللہ کے راستے میں نہ پھرنا دین کو مٹانا ہے اور دین کو مٹانے والوں پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. پکی بات قرآن کی بات بالکل صاف ہے. دین میں لے کر نہ پھرنا دین کو مٹانا ہے اور دین کو مٹانے والوں پر اللہ کا عذاب آنا ہے. صاف ہے اللہ قرآن میں الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما اگر نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دیں گے اور تمہیں ہٹا کے دوسروں کو لائیں گے جس سے اللہ تعالیٰ میں دین کا کام لیں گے. میرا دوستو اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے زمانے میں اللہ نے آپ سے پہل کروائی. اس زمانے میں اس دعوت کے فریضے کو اور انبیاء علیہ السلام کی راجی محنت کے دوبارہ زندہ ہونے کا جو سبب بنا ہے اس پر اللہ نے آپ سے پہلے کہا. اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کے ذمہ حق بنتا ہے کہ آپ اس دین کی دعوت کو لے کر ملکوں میں جائیں. سب سے پہلے آپ کا حق بنتا ہے. پہلے آپ کا حق بنتا ہے کہ اس دین کی دعوت کو لے کر ملکوں میں جائیں. یہ پہلے آپ کا حق بنتا ہے. اس لیے کہ وہ مہاجرین یہ پہلے ہجرت کیا اور پہل کی ہجرت کرنے میں اللہ تعالیٰ کا ان کا درجہ اونچا درجہ ہے. تو میرے دوستوں عزیزوں اصل بات ہے کہ دین کی دعوت کو لے کر پھرنا اس لیے کہ دین کی دعوت ایک ایسا فریضہ ہے جو کسی قلم سے کسی اخبار سے کسی رسالے سے کسی اور ذریعے سے یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا. اس فریضے کے ادا کرنے کا جو سب سے بنیادی وہ شرط ہے وہ اپنے بدن کو استعمال کرنا ہے. میں تو کھل کر کہتا ہوں سب سے کہتا ہوں کہ اس طرح نماز کے ادا کرنے کے لیے بدن کا کوئی متبادل نہیں ہے اس طرح دعوت فریضے کا ادا کرنے کے لیے انسان کے بدن کا کوئی متبادل نہیں. انسان بدن کو اپنے بدن کو اس لیے کیا بھلائی کا حکم کرنا برائی سے روکنا یہ ایک ایسا فریضہ ہے. حدیث میں آتا ہے سارے مسلمان ایک کشتی کے سوار ہیں. یہ تو نہیں فرمایا کہ آپ اعلان کر دو کشتی میں کوئی سوراخ نہیں کرے گا تو سوراخ کرنے والا غرق ہوگا آپ بچ جائیں گے. ایسا تو نہیں ہوگا. آپ پمفلیٹ جہاں پہ تقسیم کرا دو کشتی میں کوئی سوراخ نہیں کرے گا. آپ کہ جی میں نے تو بات پہنچا دی میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے اب جو سوراخ کرے گا وہی ہلاک ہوگا. نہیں آپ بھی ہلاک ہوں گے کیونکہ حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ آپ اعلان کر دو کوئی سوراخ نہیں کرے گا. حدیث میں فرمایا کہ اگر آپ نے سوراخ کرنے والے کا جا کر ہاتھ نہ پکڑے
اصل بات یہ ہے کہ گناہ کرنے والا شخص وہ کشتی میں سوراخ کرنے والا ہے. اصل بات یہ ہے بے دینی سے جو امت کی کشتی کو نقصان ہے، اس نقصان سے بچنے کے لیے اور کشتی کو ڈبونے سے بچانے کے لیے اور اپنی نجات کے لیے ایک ہی راستہ ہے. قرآن نے صاف کہا ہے کہ امت کی نجات کا صرف دعوت ہی ایک راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں. قرآن نے آپ اسے غلو کہیں تو کہیں آپ کی بے وقوفی ہے اور کچھ نہیں ہے، ورنہ قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ جو دعوت نہیں دے گا وہ ہلاک ہوگا، جو دعوت نہیں دے گا وہ ہلاک ہوگا. یہ قرآن کا جگہ جگہ اعلان ہے. اگر آپ قرآن نہیں جانتے تو آپ خاموش رہیے نا، آپ اسے غلو کہہ کر کیوں بات خراب کریں؟ جو دعوت نہیں دے گا وہ ہلاک ہوگا، قرآن کا فیصلہ ہے. دیکھ لیجیے حدیث پر میں تو حدیث پیش کی آپ کے سامنے کہ ساری امت ایک کشتی کے سوار ہے. اس کشتی میں ایک آدمی سوراخ کرنے لگے. فرمایا اگر تم نے اس کے ہاتھ نہ پکڑے تو تم بھی غرق ہوگے، یہ بھی غرق ہوگا. آپ نہیں چاہتے کشتی میں سوراخ ہو، آپ کا صرف اس بات کا نہ چاہنا نجات کے لیے کافی نہیں ہے. میں بہت کام کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں. ایک آدمی ہے وہ گناہ میں تو گناہ سمجھتا ہے، ایک آدمی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے لیکن روکتا نہیں ہے لوگوں. ایک آدمی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے مگر روکتا نہیں. یہ مثال اس شخص کی ہے جو کشتی میں سوار ہے سب کے ساتھ. وہ سوراخ کرنے کو برا تو سمجھتا ہے لیکن سوراخ کرنے والے کا آگے ہاتھ نہیں پکڑتا. بتائیے بچائے گا؟ یہ کیا خیال ہے آپ سب بتائیے. میں بہت اچھا سوال کر رہا ہوں سب سے. ایک کشتی میں سوار آدمی سوراخ کرنے کو برا سمجھتا ہے لیکن سوراخ کرنے والے کا ہاتھ نہیں پکڑتا جا کر. تو بتائیے آدمی بچ جائے گا؟ بولو کیا خیال؟ نہیں بچے گا. جی حدیث ہے، حدیث. اللہ نے فرمایا جبرائیل اس بستی کو اٹھاؤ اور آسمان تک لے جا کے پٹک دو اس کو. جبرائیل نے کہا اے اللہ اس میں تیرا فلاں ایک بندہ ہے جو کبھی تیری یاد سے غافل نہیں ہوا. اللہ نے فرمایا اس زمین اٹھا کے پلٹ دو. ہمارے احکام ٹوٹ رہے تھے، اس نے کوئی کوشش نہیں کی. میرے دوست اس لیے بات سب نوٹ کر لیں کہ دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے، مرد ہو یا عورت ہو. ہر مسلمان کے ذمہ دعوت دینا فرض عین ہے، مرد ہو یا عورت ہو. اور اس فرض عین کو ادا نہ کرنے والا مسلمان گناہگار ہے. پکی جا انصاف فرمایا من رأى منکم منکر، تم میں سے جو آدمی منکر کو دیکھ رہا ہے. آپ دیکھ لیجیے گناہوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں اور بیچارے کوئی دعا کرانے آ جائے، اچھی دعا کر دو جی یہ گناہ کا اڈا لگ گیا ختم ہو جائے. کوئی کسی ولی کے پاس چلا جائے گا کوئی وظیفہ پڑھنے کو بتا دو. دعوت کے فریضے کو چھوڑ کر آپ کوئی وظیفہ پڑھنے دینی کو ختم کرنے کا اللہ کی پسند نہیں کر سکتے. تو ان سارے باطل کے گناہوں کے اڈوں کو توڑنے کا ایک ہی سبب ہے. گناہ کون کر رہا ہے؟ جنات کر رہے ہیں. گناہ کون کر رہا ہے؟ جنات کر رہے، جانور کر رہے، حیوان کر رہے، گدھے بندر کر رہے. کون کر رہا ہے؟ میری بات یاد رکھنا آپ. کافر کی بے دینی سے مسلمان کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوگا. کافر کی بے دینی سے مسلمان کے دین کا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر مسلمان کے دین کا نقصان ہوگا تو مسلمان کی بے دینی سے ہوگا. سب بات جو آج کل مسلمانوں نے یہ بہانہ پکڑا ہوا ہے اور یہ جھوٹا عذر پیش کرتے ہیں کہ جی ہم تو دین میں چلتے مگر کیا کریں قانون یہ ہے. آپ کو صاف بتا رہا ہوں پہلے مسلمان اپنے دین کو بگاڑے گا پھر اغیار دین کو مٹائیں گے. پھر اغیار دین کو مٹائیں گے پھر مسلمان دین کو بگاڑے گا. پہلے مسلمان میں دین کو بگاڑے گا پھر اغیار دین کو مٹائیں گے. بہت ضروری بات ہے. پہلے مسلمان دین کو بگاڑے گا وہ تو بگڑے ہوئے دین خراب بنتا ہے قانون. جو قوم اپنے دین پر اور اپنے مزاج پر اور اپنے معاشرے پر اور اپنے کلچر پر جو قوم جمع رہتی ہے وہ قوم کبھی مٹائی نہیں جا سکتی. وہ
تو وہ قوم مٹائی جاتی ہے. صاحب کہتا ہوں اگر اغیار اپنے معاشرے پر مجتمع ہیں تو یہ زندہ قوم ہے. اگر مسلمان اپنے معاشرے پر مجتمع نہیں ہے تو یہ مردہ قوم. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ صاف ہمارے حدیث میں کہ جو تم میں سے منکر کو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے تو منکر کون کر رہا ہے؟ منکر مسلمان کر رہا ہے. ان منکرات کے ماحول کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے. اس کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اس منکر کرنے والے کو دعوت دے کر اس کی جگہ تبدیل کر دیں. میں کہتا ہوں آپ سے تبلیغ میں پھرنے کا مقصد یہی تھا. تبلیغ میں پھرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہر مسلمان کو دعوت دے کر اس کو برائی کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لے آنا. تبلیغ پھرنے کا مقصد ہی ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے. یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے کہ ہر مسلمان اپنی ذات سے دوسروں کی دعوت دے. اس لیے کہ ایمان کی تکمیل کا، دین پر استقامت کا، اپنے دین پر غیبی مددوں کے اترنے کا اور صاف بات ہے رکاوٹوں کے ہٹنے کا ایک واحد ذریعہ دعوت اللہ. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں. اس لیے اپنے ماحول کو بدلو دعوت کے ذریعے. اپنے ماحول کو بدلو دعوت کے ذریعے. اپنے ماحول کو تبدیل کرو دعوت کے ذریعے. اس لیے قرآن نے جگہ جگہ دھمکی دی ہے. اس راستے میں نکلنے میں دیر کرنے والوں کو قرآن نے دھمکی دی ہے. پڑھیے آپ قرآن پڑھیے. قرآن کا حکم ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِالْيَدِ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ کے راستے میں پھرنے میں، مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو ورنہ اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے. یہ آیت کب نازل ہوگی؟ انصار مدینہ نے یہ طے کیا کہ اسلام پھیل چکا ہے، اسلام مضبوط ہو گیا ہے، مسلمان کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، مسلمان کام کرنے والا عملہ کافی ہو گیا ہے. اب تک ہم پھرتے رہے، ہم نے کھیت کیار اپنا گھر بار اپنی تجارت دکان کچھ پلٹ کے کبھی دیکھا نہیں ہے. اب حالات گھر کے ایسے بن گئے ہیں کہ گھر کے کچھ تقاضے ہیں اور گھر کی کچھ ضروریات ہیں، انہیں پورا کرنے کے لیے ہم کچھ عرصے مدینے میں رہیں گے مقامی کام کے ساتھ. یہ صحابہ نے کہا کچھ عرصے مدینے میں رہنا چاہتے ہیں. اور یہ بات جو کی تھی انہوں نے، روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ کی تھی. منافقین کی طرح نہیں کہ اللہ کے رسول سے نفرت کے ساتھ یہ سوچا ہو کہ ہمیں دعوت کا کام کرنا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ آپ سے مشورت کہ ہم اب تک پھرتے رہے. جب اسلام کمزور تھا، مسلمان تھوڑے تھے، اب اسلام پھیل گیا ہے تو رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں اور مسلمان زیادہ ہو گئے ہیں اور اسلام کے مددگار کافی ہو گئے ہیں. اگر ہم کچھ عرصہ مقامی کام کرتے ہوئے، مسجد کی آبادی کی محنت کرتے ہوئے اگر ہم کچھ عرصہ مدینے میں رہ لیں، کچھ کاروبار دیکھ لیں، کچھ کھیت کیار دیکھ لیں، یہ ارادہ کیا انہوں نے. ادھر یہ مشورہ چل رہا تھا، ادھر اللہ تعالیٰ قرآن میں دھمکی اتار رہے تھے. دھمکی یہ تھوڑی کہتے رہتا ہے ہاں بھائی تم تو بڑے کام کرنے والے ہو اور تم تو بڑے انصار ہو اور تم نے تو اپنی تک بڑی محنت کی ہے، بس کوئی حرج نہیں ہے، کچھ دن تم یہاں ٹھہر جاؤ، کچھ دن کے لیے دعوت کا کام چھوڑ دو، کچھ دن کے لیے باہر پہ نکلنا چھوڑ دو، اور اب تو کوئی قتال بھی ہونے والا نہیں ہے اس لیے نکلنا ضروری ہو. صحابی خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی قتال بھی ہونے والا نہیں ہے اس کے لیے نکلنا ضروری ہو جائے. جیسے آج کل کے لوگوں کا خیال ہے کہ صحابہ تو قتال بھی نہیں نکلا کرتے تھے، اسی کے لیے وعدے، اسی کے لیے وعیدہ ہوتی تھی. میں کہتا ہوں کہ خیال غلط ہے بالکل. صحابہ کا پھرنا وہ تو اقامت دین کے لیے ہے. صحابہ کا نبی کی بعثت کا مقصد اسلام کو قائم کرنا ہے، دین کو قائم کرنا ہے. اس لیے نفر و خروج کا مقصد صرف دشمن سے مقابلہ کرنا ہی، کوئی نکلنے کا مقصد نہیں ہے. یہ تو ایک وقتی عارض ہے جو کبھی پیش آئے کبھی پیش نہیں آیا. اصل مقصد نکلنے کا ساری انسانیت کو جہنم سے بچانا اور ساری انسانیت کو ہدایت پر لانا، یہ نکلنے کا اصل مقصد تھا. ادھر یہ مشورہ ہو رہا تھا صحابہ کا، ادھر قرآن نازل ہو رہا تھا. اللہ نے ان صحابہ کو نکلنے کی دھمکی دی ہے اور ہلاکت کی دھمکی دی ہے جو صحابہ بہت پھرنے والے تھے. سنیے تو صحیح، جو اس کام کو کرتے ہی نہیں ہیں ان کے لیے کیا دھمکی ہوگی جب اتنی محنت کرنے والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں دھمکی نازل کی. سوچیے، اللہ نے فرمایا
وانفقوا فی سبیل اللہ. صحابہ نے آئے، آپ نے پوچھا صحابہ سے یہ کیا بات ہے، تم نے کیا سوچا؟ اللہ ناراض ہو رہے ہیں، اللہ ناراض ہو رہے ہیں، تم نے کیا مشورہ کیا ہے؟ یہ ہم نے عرض کیا اللہ نے تو یہ سوچا تھا کہ اسلام پھیل چکا ہے، مسلمان کافی ہو گئے ہیں، ملکوں میں دین پہنچ چکا ہے، اب کچھ عرصے کے لیے کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور مقامی کام کے ساتھ کچھ کاروبار دیکھ لیں. اللہ نے بات کو پسند نہیں کیا. میرے دوستوں عزیزو، ہمارے جان کا، ہمارے مال کا، ہمارے وقت کا سب سے پہلا مصرف یہی ہے، سب سے پہلا مصرف یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو دنیا میں پائیں. دیکھو حدیث میں ایمان کے 3 درجے بتائے گئے. یہ حدیث سننا بہت ضروری ہے سب کے لیے، کیونکہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایمان کے بڑھنے کا سبب بھی دعوت ہے صرف، اور ایمان آپ کے اندر کتنا ہے اس ایمان کے ناپنے کا سبب بھی صرف دعوت ہے. صرف دعوت سبب ہے جاننے کا آپ کے اندر ایمان کتنا ہے، اور دعوت ہی واحد سبب ایمان کے بڑھنے کا. میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں جی ہم تو دین میں چل ہی رہے گا، دعوت کی کیا بات ہے؟ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، سارے اعمال خیر ہم کرتے ہیں. اگر ہم دعوت نہیں دیتے تو پھر آپ کیوں کہہ رہے کہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہے؟ سنیے بہت توجہ سے میری بات. آج کل کے بیچارے بعض مولوی، بعض پڑھے لکھے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، حج کیے ہوئے ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں غیبت نہیں کرتا، میں اپنی ذات سے مکمل دیندار ہوں، تو پھر آپ کیوں کہہ رہے کہ میرا ایمان کامل ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان کا کمال یہ نہیں ہے کہ آپ دیندار ہیں. سنیے کان کھول کے سب، ایمان کا کمال یہ نہیں کہ آپ دیندار ہیں، ایمان کا کمال یہ ہے کہ کیا آپ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں یا نہیں دیتے. سنیے میری بات توجہ سے، بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں. میں اس کی ایک مثال دے رہا تھا آپ کو تاکہ میری بات آسان ہو جائے، سب عام سے عام آدمی سمجھ لے گا. ایک آدمی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، ایک عمل بھی کر رہا ہے. اور مزید آسان کرتا ہوں، ایک آدمی ہے، کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، چل پھر رہا ہے اور اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے، لیکن اس آدمی کو بخار ہے. اس آدمی کو بخار ہے. مجھے آپ یہ بتائیے، کیا آپ اس کے جسم کو دور سے دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بخار کتنا ہے؟ میرا سوال ہے. نہیں کہہ سکتے. بخار کے دیکھنے کے لیے آپ کو ایک تھرمامیٹر لگانا پڑے گا اس کی زبان کے نیچے. اس کی زبان کے نیچے آپ تھرمامیٹر لگائیں گے، ڈاکٹر لگائے گا، وہ پھر لگانے کے بعد کچھ دیر لگا کر کے پھر نکالے گا، پھر دیکھے گا، پھر کہے گا کہ آپ کو 103 بخار ہے. ایک بہت آسان مثال ہے. جس طرح اس تھرمامیٹر لگائے بغیر آپ کو سارا کام کرتے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں، کسی کو معلوم نہیں کہ آپ کو بخار ہے. ایسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس دعوت کے فریضے کو ادا کیے بغیر ہمیں نہیں معلوم ہوگا آپ کو دیکھ کر کہ آپ کا ایمان کس درجے کا ہے. آپ تہجد پڑھتے ہوں، تلاوت کرتے ہوں، ذکر کرتے ہوں، جھوٹا بولتے ہوں، غیبت نہ کرتے ہوں، نام طور صحیح کرتے ہوں، تجارت میں آپ سچے ہوں، آپ کچھ بھی کتنے بھی نیک آدمی ہوں، ہمیں آپ کے ان سارے نیک اعمال سے نہیں اندازہ ہوگا کہ آپ کا ایمان کس درجے کا ہے. سنیے، میں بہت کام کی بات آپ سے، ایک آدمی کے مومن ہونے کا جو اندازہ ہوگا وہ آپ کے نیک اعمال سے نہیں ہوگا. جو علماء نے لکھا ہے وہ کہہ رہا ہوں میں، یہ کوئی آپ اس کو جو ہے انکار کر دیں گے، جیسے آپ گرو کہہ کر بات ختم کر دیں گے. میں ایک عالم محدث جلیل مولانا بدر عالم میر شیخ رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے زمانے کے محدثین کے استاد تھے، اپنے زمانے کے محدثین کے بھی استاد.
وہ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، میں لکھا ہے صاف ترجمان سنن کی کتاب ہے، اور ایسی کتاب ہے کہ ایسی کتاب میں کہتا ہوں کسی عالم کی بس کی لکھی نہیں تھی، وہ لکھ گیا اس میں لکھا ہو کہ ایک آدمی ہے جو نمازیں اتنی پڑھتا ہے، تہجد اتنی پڑھتا ہے کہ اس کی پیشانی پہ نشان پڑ جائے سیاہ، اور روزے اتنے رکھتا ہے کہ اس کے ہونٹ خشک پڑ جائیں،